اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے لازم کس لیے کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ حدیث بڑی تفصیل سے حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں، الصوم جنتن، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ایک روزے دار کو چاہیے کہ نہ وہ گالی گلوچ کرے اور نہ جھگڑا کرے۔ جب کوئی اسے جھگڑے پہ آمادہ کرے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، وانا اجزی بہی، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان جب بھی نیکی کرتا ہے تو ہر نیکی کے بدلے میں اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور بسا اوقات وہ ثواب بڑھتا ہے اور 700 گنا تک چلا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، 2 موقع ہیں جس وقت روزے دار کو بڑی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک موقع تو وہ ہے جس وقت دن بھر روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت بندے کو افطار نصیب ہو جائے، اس وقت اسے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا، روزے دار جب کل قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اس وقت اسے بے انتہا خوشی محسوس ہوگی۔ یہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، 1 مہینہ رمضان المبارک کا، خواہ وہ دن 29 دن کے ہو جائیں یا 30 دن کے ہو جائے چاند کے اعتبار سے، اس روزے کے فرض کرنے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی والے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم کرتا پاجامہ پہن لیں، ٹوپی لگا لیں؟ تقوی والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی اب اگلے جو لمحات آنے والے ہیں آپ کی زندگی میں، وہ ہر قدم آپ کا پھونک پھونک کے اٹھے۔ اب جو بھی قدم اٹھائے، نہایت پھونک پھونک کر کے قدم اٹھائے، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع تو نہیں کر رکھا ہے۔ منع کر رکھا ہے تو چاہے جو ہو جائے ہم اس میں ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا؟ پریکٹس کروا رہا ہے۔ جائز اشیاء، کیا چیزیں؟ جائز چیزیں جو ہم کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، ہم اپنی محنت سے کما کے لائے ہیں، چوری کر کے نہیں لائے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کے نہیں لائے ہیں، فراڈ کر کے نہیں لائے ہیں، اپنی محنت سے حلال طریقے سے کمائے ہیں اور کما کے لائے ہیں۔ کھانا، پھل یا جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں یا جو بھی پینے کی جائز چیزیں ہیں، وہ سب ہم لے کے آئے ہیں، دن میں ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ہے ہم۔ اس کے باوجود اگر ہم روزے سے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شدید بھوک کا کبھی احساس بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم کھانے کی طرف ہمارا ہاتھ نہیں بڑھتا ہے اور نہ پینے کی طرف ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے۔ کیوں؟ احساس ہے کہ ہم روزے سے ہیں، اور روزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی فجر سے پہلے جو صبح کا وقت ہوتا ہے، اس صبح کے وقت سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور جنسی تعلقات قائم کرنے سے ہمیں منع کر رکھا ہے، اور ہم ہر حال میں اس سے رکنے کی کوشش کرتے۔ احساس ہوتا ہے کہ ہم روزہ سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریکٹس کروا رہا ہے ہمارے لیے 1 مہینہ کی، کہ ہم اس طریقے سے پریکٹس کر لیں اس 1 مہینے میں کہ یہاں تو ہم جائز چیزوں سے رک جا رہے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، عید کا چاند نظر آئے گا، اس کے بعد تمام جائز چیزیں ہمارے لیے دن میں جائز ہو جائیں گی، ہم کھائے پیے چاہے جو کچھ کریں۔ اب ہمارے اوپر جو پابندی ہے وہ ہے حرام چیزوں کی پابندی۔ حرام کی پابندی اب بھی ہے۔ اب ایکسٹرا کیا ہے کہ جائز چیزیں بھی ہمارے لیے دن میں پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ مسلمان جو عاقل بالغ ہے، صحت مند ہے، اسے روزہ رکھنا ہے، یہ لازم ہے اسلام کا۔ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے روزہ۔
اب تمہیں دن کے اوقات میں نہیں کھانا پینا ہے تو جائز چیزیں سے ہم رک گئے. تو جو بندہ اللہ کے نام پہ کس لیے رکے ہوئے؟ کسی انسان کے لیے نہیں. ہم سب کس لیے رکے ہوئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی مل جائے, اللہ کے مخلص اور سچے بندوں میں ہماری گنتی ہو جائے, اس لیے ہی نہ رکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جائز چیزوں کے ذریعے ہماری پریکٹس کروا رہا ہے کہ ایک اللہ کے حکم کے آگے ہم نے جائز چیزیں چھوڑ دی ہے اور 1 مہینہ چھوڑ کے ہم نے عادت بنا لی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حرام سے بچو, تو مرتے دم تک ہم حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ ہے پریکٹس. یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بھوکے رہنے, تمہارے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دن بھر میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا, نہیں کھا رہے ہیں, بھوک برداشت کر رہے ہیں. ہم لوگ تو چلیے مسجد کے اندر رہتے ہیں, مدرسے کے اندر رہتے ہیں, بہت زیادہ محنت نہیں کرتے, لیکن جو لوگ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, آنا جانا سفر کر رہے ہیں, ان کے لیے تو بھوک کا بڑا احساس ہوتا ہوگا نا. گرمی میں کام کر رہے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, روزہ برداشت کر رہے ہیں, بڑی دقت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بھوکے رہنے اور تمہارے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اپنے اندر تقویٰ پیدا نہ کرو. اگر تم اپنے اندر تقویٰ پیدا نہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ ہر گناہ سے ہمیں بچاتا ہے, ہر گناہ سے بچاتا, پریکٹس کروا رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز اسے بے حیائی کی چیزوں سے اور بری باتوں سے جو منع کر دی گئی ہے ایسی باتوں سے روک دیتا ہے. ایک طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے بندے کے اندر کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اقرار کرتا ہے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. تو اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہوتا ہے میرا بندہ ہے تو کامل طور پہ میرا بندہ بن جا. صرف نماز کی 2-4 رکعت میں میرا بندہ بن کے مت رکھ, زندگی کے ہر لمحات میں میرا بندہ بن کے رکھ. اور جس طریقے سے نماز میں نیت باندھ کے سلام پھیرنے تک ہمارے آرڈر کے سامنے کھڑے رہتے ہو, ایسے زندگی کے ہر لمحات میں ہمارے آرڈر کے سامنے کھڑے رہو. تو اللہ تعالیٰ ہر عبادت کے ذریعے ہماری کیا کرواتا ہے؟ پریکٹس کرواتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصوم جنتن, روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. اس کو ڈھال ہم کیسے بنائیں؟ اپنے روزے کی حفاظت کے لیے, اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. تو 2 چیزیں اللہ کے نبی نے بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا. کیا کہا؟ کہ گالی گلوچ نہ کرو اور جھگڑا نہ کرو. عام دنوں میں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں نارملی طور پہ ہمارے یہاں تو عام بول چلن کے جو الفاظ ایسے چڑھ گئے ہماری زبانوں پہ کہ جب تک وہ الفاظ نکلتے نہیں ہماری بولی پوری نہیں ہوتی. اچانک وہ الفاظ آپ کسی کو کہہ دیجئے تو جھگڑا ہو جائے, گالی کے الفاظ, لیکن اس کو ہم شوقیہ ادا کرتے ہیں, مذاق میں لے کر کے شوقیہ ادا کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گالی گلوچ نہ کرو. گالی گلوچ ہے کیا چیز؟ ایک دوسرے کی عزت اچھالنا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, کمتر سمجھنا, ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا. یہ روزہ سکھاتا ہے کہ انسانی جماعت میں تم لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, عزت سے پیش آؤ, ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ. ہم کرتے بھی ہیں, ہم ہمدردی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں. افطار کا وقت ہوتا ہے, ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ 10-15 لوگوں کو نہیں, 1 آدمی کو ہی افطار بھیج دے. یہ مسلم سوسائٹی کا عام چلن ہے کہ وہ دوسروں کے یہاں افطار بھیجتے ہیں. مسجد قریب میں ہے تو مسجد میں افطار بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں, مدرسہ قریب میں ہے, بچے ہیں, اساتذہ ہیں, تو وہاں افطار بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمدردی ہی تو ہے, ایک دوسرے کا خیال ہی رکھنا تو ہے. تو روزہ ہمیں ڈھال ہے, ہمیں ہر برائی سے بچا کر کے ہمارے اندر یہ ہمت, جذبہ, حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ انسانی سماج میں ایک دوسرے کا خیال رکھے, گالی گلوچ نہ کرو اور جھگڑا نہ کرو. اور اگر کوئی اس بات پہ آمادہ ہو جائے, ٹھیک ہے آپ نہیں کر رہے ہیں, اچانک آپ سے کچھ ہو گیا اور اگلا آدمی آمادہ ہو گیا جھگڑا کرنے پہ, لڑائی کرنے پہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 بار یہ بات کہو کہ میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو کہہ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں, وہ آپ پہ چڑھا جا رہا ہے, تو انسان ہی تو ہے,
فرشتہ تو ہے نہیں، انسان ہی تو ہے، فرشتہ تو ہے نہیں۔ اندر سے آپ کا غصہ اب بے قابو ہونے لگے گا۔ اس وقت آپ دوسروں سے نہ کہیے کہ میں روزے سے ہوں، آپ اپنے نفس سے کہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں اللہ کے دین کے سامنے ٹکا ہوا ہوں، میرے الفاظ غلط نہیں استعمال ہوں گے، میرا ہاتھ حرکت نہیں کرے گا، میرا قدم حرکت نہیں کرے گا، ہم غلطی نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے انسان کیا ہے، کوشش کرے، اس کوشش کے ذریعے کیا ہے، اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کرے، ہمت پیدا کرے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نیکی اگر آپ کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، دوسرے جو بھی نیکیاں ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، لوگوں کو افطار بھیج رہے ہیں، جو ضرورت مندوں کو کپڑا پہنچا رہے ہیں، ہر طرح کے کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں تو اگر مثال کے طور پہ 1 روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 10 روپیہ عطا فرماتا ہے۔ اور جتنا آپ کے اندر خلوص ہوگا، جتنی دل کی گہرائیوں سے، محبت کے ساتھ، شفقت سے اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے، اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے لوگوں کی خدمت کریں گے تو یہ نیکی 10 روپے سے بڑھے گا 700 روپے تک، قرآن کہتا ہے بلکہ کبھی کبھی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے، 1400 روپے تک آپ کو ثواب ملے گا 1 روپیہ خرچ کرنے کا، آپ کے خلوص کے اعتبار سے۔ تو یہ تو گنتی کے اعتبار سے ہے نا۔ نماز کا اجر آپ کو مل رہا ہے گن کر کے، زکوٰۃ کا اجر آپ کو مل رہا ہے، بدلہ مل رہا ہے گن کر کے، حج کا بدلہ مل رہا ہے گن کر کے، لوگوں کو افطار کرا رہے ہیں اس کا بدلہ مل رہا ہے گن کر کے۔ لیکن روزے کے تعلق سے اس میں اسپیشل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور کلمات اللہ کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ تو بندہ میرے لیے رکھ رہا ہے، حالانکہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہو رہی ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اللہ کے لیے، کوئی حج بھی کر رہا ہے اللہ کے لیے، لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اسپیشل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے کہنے کے مطابق جائز چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا بدلہ میں گن کر کے نہیں دیتا ہوں، اس کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، بے انتہا عطا کرتا ہوں، بے انتہا عطا کرتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو میڈیم کلاس کے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوں گے، کچھ لوگ مالدار ہوں گے، سب لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ افطار کے ٹائم میں جتنی نعمتیں آج کھا رہے ہیں آپ، کیا عام دنوں میں بھی وہ کھاتے تھے؟ مالدار سے مالدار طبقہ جتنا اچھا کھانا افطار کے وقت آج کھا لیتا ہے، عام دنوں میں نہیں کھا پاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ جو نعمتیں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، عام طور سے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں کھلا رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ ایک مثال سمجھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے، ایک تو افطار کے وقت دن بھر بیچارہ بھوکے پیاسے ہے، اب افطار کے وقت ٹھنڈا پانی مل گیا ہے، بہترین کھانا مل گیا ہے، بہترین پھل فروٹ سے سجایا ہوا افطار نصیب ہو گیا ہے، وہ کھاتا ہے تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، چلو دم میں دم آیا، جان میں جان آئی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے افطار کرایا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح خوشی ملے گی اس وقت روزے دار کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا، قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا۔ اس وقت بندے کو جو خوشی ہوگی، چونکہ عام نعمتوں کے مقابلے میں، عام نیکیوں کے مقابلے میں روزے کی نیکی کے بدلے میں جو دیدار کرائے گا وہ دیدار بالکل الگ دیدار ہوگا، بندہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں کب میسر ہوگی؟ جب ہم روزے کا جو اصل مقصود ہے تقویٰ، وہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں کہ جس طرح روزے میں اللہ کے منع کرنے سے جائز چیزوں کا ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، روزہ ختم ہو جانے کے بعد جو 11 مہینہ بلکہ زندگی کے آخری سانس تک جو لمحات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، ان لمحات میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جتنا کچھ برداشت کرنا پڑے۔ آج برداشت کر رہے ہیں نا بھوک، آج برداشت کر رہے ہیں نا پیاس کی نہیں کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے جتنا کچھ برداشت کرنا پڑے ہم اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور اگر کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اپنے ہاتھ کو روک لیں گے، اپنے قدم کو روک لیں گے، ادھر نہیں بڑھائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے۔ یہ ہے تقویٰ کی خوبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔